درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو نہایت ہی رحمت اور برکت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کئی عبادتیں رکھی ہیں، جن میں سے ایک روزہ ہے، اور روزے کے بہت سارے احکام بھی ہیں۔ جب ہم ان احکام کو اور ان رولز اور ریگولیشنز کو سمجھ کر کے عبادت کرتے ہیں اور رولز کے مطابق عبادت کرتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے خوب بڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ اب روزے کا ایک رول ہے کہ اگر کسی نے بھول کر کے کھا یا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرماتے ہیں من نسی وہو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے بھول کر کے کھا یا پی لیا اور اسے یاد نہیں رہا کہ وہ روزے سے تھا تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، روزہ توڑے نہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنی مہربانی سے کھلا اور پلا دیا ہے، تو اسے روزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب سمجھ لیں، مطلب یہ ہے کہ آپ روزے سے تھے اور آپ کو یاد نہ رہا اور آپ نے کھانا پینا شروع کر دیا، تو جیسے ہی آپ کو یاد آئے جو ذرات آپ کے منہ میں ہیں وہ بھی اسے باہر کر دیں، منہ سے باہر کر دیں، باہر نکال دیں۔ یاد آنے کے بعد اگر آپ نے تھوڑا سا بھی کھایا تو اب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اب آپ کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ لیکن یاد آتے ہی اپنے فوراً منہ سے نکال دیا تو آپ کا روزہ وہ قبول کیا جائے گا اور آپ کو الگ سے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہوا کہ آپ نے بھول کر کے کھا لیا، ایک یہ کہ غلطی سے آپ نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، جیسے آپ وضو کر رہے تھے اور کلی کر رہے ہیں اور پانی حلق کے نیچے اتر گیا غلطی سے، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور آپ کو الگ سے صرف ایک روزہ رکھنا ہے، کیونکہ غلطی سے آپ نے کھا یا پی لیا ہے تو صرف ایک روزہ رکھنا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی نے کھا یا پی لیا، جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا، تب اس کے لیے ایک روزہ بھی رکھنا ہے اور کفارے کے طور پر، کمپنسیشن کے طور پر 60 روزے اور رکھنے ہیں کنٹینیو، بیچ میں ایک دن بھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اور یہ حکم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں موجود ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کہ یا رسول اللہ ہلکت، میں تو برباد ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما لک، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو اس نے کہا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، حالانکہ مجھے روزہ یاد تھا کہ میں روزے سے ہوں، پھر بھی میں چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کوئی سلیو، کوئی غلام ہے تو اس غلام کو آزاد کرو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس غلام تو نہیں ہے، میں کہاں سے آزاد کروں گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر 60 دن تک مسلسل کنٹینیو بغیر بیچ میں ایک دن بھی چھوڑے تم روزے رکھو۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے سپوز کریں 55 ڈیز رکھا اور بیچ میں ایک دن بھی چھوڑ دیا تو دوبارہ سے پھر شروع کرنا ہے، اور 60 ڈیز آپ کے مسلسل ہونے چاہیے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں کمزور آدمی ہوں، 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم 60 مسکینوں کو دونوں ٹائم کھانا کھلاؤ۔ تو اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی ہماری سکت سے، ہماری طاقت سے باہر کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے انتظار کرو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی کھجوروں کا ایک بڑا سا ٹوکرا لا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا صدقے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وہ سوال پوچھنے والا بندہ کہاں گیا، بلاؤ اسے۔ تو اس کو بلایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ٹوکرا لو کھجوروں کا اور جا کر کے جو مدینہ کے غریب لوگ ہیں ان پہ صدقہ کر دو۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی وسلم کیا اپنے سے زیادہ غریب پر صدقہ کر دوں، یعنی مجھ سے جو زیادہ محتاج ہے اس پر صدقہ کر دوں؟ فرمایا مشرق سے مغرب تک جو مدینہ ہے اس میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس کی اس بات پر اس قدر مسکرائیں کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے، ایسی مسکراہٹ تھی آپ کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک کام کرو، یہ ٹوکرا اٹھاؤ لے جاؤ، تم کھا لو، تمہارے گھر اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس میں اس حدیث پاک میں دو تین باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ پہلا یہ ہے کہ ایک غلام فری کرے، ایک سلیب فری کرے، آزاد کرے، اور چونکہ یہ غلاموں کا دور نہیں رہا، ختم ہو گیا ہے، تو دوسرا حکم آتا ہے کہ 60 روزے رکھے کنٹینیو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو تیسرا حکم یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو دونوں ٹائم کھانا کھلائے، تب جا کر کے اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ اور جو اخیر کی باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس شخص کو کھجوریں صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی اختیار ہے۔ آپ نے اپنے اسپیشل پاور کو استعمال کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا ہے شریعت کے معاملے میں، کہ آپ جس کے لیے جو چاہے حکم جاری کر دیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ بات خاص تھی کہ حضور نے صرف انہی کے لیے یہ حکم رکھا تھا، اور کسی کے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک ٹکڑے کھجور یا کوئی اور چیز صدقہ کر دے، بلکہ شریعت نے جو قانون مقرر کیا ہے اسی پر عمل کرنا ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑا تو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، من افطر یوم من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقض عند صوم الدہر کلہ وان صام، کہ اگر کسی نے بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی ریزن کے اور بغیر کسی بیماری کے اگر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر وہ اپنی پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں ایک ایک روزے کا جو ثواب رکھا ہے، اس کے بدلے میں اگر کوئی بندہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو یہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ جرمانے کے طور پہ کہہ دیا گیا کہ 60 روزے رکھ لو آپ ایک روزے کے بدلے میں، لیکن جو ثواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا ہے ایک ایک دن کا، وہ ثواب آپ نہیں پا سکتے ہیں گرچہ پوری زندگی آپ روزہ رکھا کریں۔ تو اس لیے اس مہینے کے جو روزے ہیں ان کا خاص احترام کریں، اور جس طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہایت تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہر طرح کے جھوٹ، برائی اور ہر طرح کی جو نافرمانی ہے اس سے دور رہتے ہوئے اس روزے کو پورا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔